مجھے یہ بتائیں آج کیا ججز کے درمیان اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات ہوئی؟ عمران خان صاحب روسٹم پہ گئے، کچھ کیا گفت و شنید ہوئی؟ نہیں، وہ روسٹم پہ نہیں گئے، ان کی صرف حاضری تھی اور وکلاء صاحبان نے گفتگو کی اور ان کو بتایا گیا کہ اتنے دنوں کی پروٹیکٹیو بیل چاہیے اور کورٹس نے کچھ انفارمیشن لینے کے بعد وہ بیل گرانٹ کر دی۔ جو بار سرکمسٹانسز تھے اور جیسی بات چل رہی تھی رستے بند کر دیے، عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا، آپ ساتھ موجود تھے، خان صاحب کوئی ڈی موٹیویٹ تو نہیں تھے، گھبرائے ہوئے تو نہیں تھے جیسے ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے اس طرح؟ دیکھیں، پارٹیاں کبھی نہیں ٹوٹا کرتی ہیں اس طرز عمل سے اور اس طریقے سے، اور وہ کبھی بھی نہیں گھبراتے، اور انہوں نے بڑا پازیٹیو بیہیو کیا اور پازیٹیو طریقے سے انہوں نے جواب دیا، اور بالکل وہ نارمل ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ زور جبر کے ذریعے کسی پارٹی کو آپ نہ کمزور کر سکتے ہیں نہ دبا سکتے ہیں۔ چند لوگوں کے جانے سے پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب عمران خان صاحب سیف زون میں ہیں یا اے ٹی سی میں کوئی ایسا مقدمہ ہے جس میں خان صاحب کی جو بیل ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر ان کی ضمانتیں کینسل ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ سارے یہ غلط کیسز ہیں، بدنیتی پہ مبنی ہیں اور اس میں کوئی ایسی جان نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ شعیب صاحب، ویسے کوئٹہ میں قتل ہوا، خان صاحب لاہور میں، تو خان صاحب پر کیسے 302 کا مقدمہ بن گیا؟ یہ تو آپ پوچھیں نا اس سرکار سے، عطا تارڑ کو کس نے آ کر بتایا تھا کہ بھائی وہاں ایک وکیل شہید ہوا ہے اور وہ قتل کرانے والا جو ہے وہ عمران خان ہے؟ تو یہ سارا ان کی بےایمانی، ان کی بدنیتی سامنے نظر آ رہی ہے، یہ سارا کچھ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن۔ شعیب صاحب، خان صاحب نے نیب کورٹ جانا ہے، وہاں پر چانسز ہیں اگر نیب سیٹسفائیڈ نہیں ہو تو عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے عدالتی پریسیڈنٹ ہیں ایسے، اگر وہ مطمئن نہیں کر سکا کوئی بھی ملزم یا مجرم تو وہاں پر گرفتار کر لیتی تھی نیب؟ نہیں، آلریڈی وہ ضمانت پہ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی، باقی انویسٹیگیشن کرنا ان کا حق ہے، وہ کریں۔ جو ملٹری کیسز عدالت میں چلانے کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ میرا نہیں خیال کہ سویلینز کے اوپر آپ ملٹری لا یا آرمی ایکٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئین کے مطابق سویلینز کے اوپر، قانون کے مطابق وہ سویلین لا ہی اپلیکیبل ہوتا ہے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا، اور اگر چیلنج ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کورٹ ریلیف دے گی۔ جہانگیر ترین صاحب کی نئی پارٹی بن رہی ہے، عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا؟ وہ تو آپ ان سے پوچھیے گا، انہوں نے گڈ لک بولا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ رات جو عمران خان کے اپنے لوگوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں، آپ ساتھ بالکل بیٹھے رہے ہیں، مورال کیا تھا ان کا؟ جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ تھوڑی سی بتا دیں۔ خان صاحب کا مورال بہت ہائی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوٹاکریسی کے ذریعے نہ تو جمہوریت کو فائدہ ہوگا، نہ ملک کو فائدہ ہوگا، نہ قوم کو فائدہ ہوگا، نہ اس طرز عمل سے کبھی پارٹیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ یہ ووٹ بینک، اور ووٹ بینک جس پارٹی کے پاس ہوگا وہی جیتے گا، اور وہ پارٹی ختم نہیں کی جا سکتی جس کے پاس ووٹ ہو۔ سر، سننے میں آیا کہ وکلاء کی تحریک سٹارٹ ہونے لگی، اس پہ کیا کہنے لگے ہیں؟ یہ وکلاء کی تحریک انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے۔ یہ جو ملٹری کورٹس والا جو باتیں کر رہے ہیں جو لوگ، یا ملٹری کورٹس کے ذریعے پروسیڈنگ سویلین کی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے، یہ خلاف ورزی ہے اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر جو وکلاء تحریک چلنے والی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ سر، صبح سے نیوز چل رہے تھے کہ خان صاحب کو آج گرفتار کیا جائے گا، تو جوڈیشل کمپلیکس میں ایسا کوئی سین بن سکتا ہے کہ کوئی کسی کیس میں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب میں ضمانتیں ہیں اور باقیوں کی ضمانتوں میں وہاں بحث ہونی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کیس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ باقی خواہش ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ سر، یہ جو کوئٹہ والا کیس تھا سر، یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے، اور اس میں کتنے دن عمران خان کو ضمانت ملی ہے؟ اس کیس میں، کوئٹہ والے کیس میں 14 دن کے لیے ضمانت ملی ہے، 2 ویکس کے لیے اباؤٹ، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس ہی بے بنیاد ہے، اس میں ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی جس کی بنیاد پر وہ قتل ہوئے، ہمارے شہید ہوئے، ہمارے بڑے سینئر وکیل تھے، لیکن ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ان کو 24 گھنٹے بعد وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو ان کا 24 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کا درج ہونا اٹ سیلف شو کرتا ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور ان کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو پریشرائز کیا جائے اور ان کو بلیک میل کر کے اپنی ٹرمز پہ لایا جائے یا پولیٹیکلی وکٹمائز کیا۔ کوئٹہ میں جو کیس رجسٹر ہوا خان صاحب کے خلاف، کیا وہ بھٹو صاحب کی کیس کی طرح اس کا رپلے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ اس وقت تھی جس وقت وہ اقتدار میں تھے، وہ اقتدار میں پرائم منسٹر تھے، ان کی کسی نہ کسی حوالے سے انوالومنٹ جو کہ وہ بھی غلط تھی،
ایک پاسبلٹی تھی, ہو سکتا ہے وہ ہو. آج عمران خان صاحب اپنے گھر میں زمان پارک میں بیٹھے ہیں, جہاں کی پولیس کی پراپر ایک نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی سے ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے, اور ان حالات میں یہ کہنا کہ وہ جا کر کوئٹہ میں قتل کر دیں گے کہ یہ بے بنیاد بات ہے. اس کا بھٹو والے کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں. بھٹو کا کیس بھی سیاسی بنیادوں پر تھا, اور یہ بھی اسی طرح کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. سر, ایک وفاقی وزیر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کرنا اور عمران خان پہ الزامات لگانا قتل کے, سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عطا تارڑ صاحب نے جو دیکھیں, مرڈر ہوا ہے پرسوں ہی آتے ساتھ ہی ایک منسٹر صاحب تقریر کر دیتے ہیں, اور ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی, اور ایف آئی آر درج کل جا کر ہوتی ہے 24 گھنٹے کے بعد. اس سے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان کے نیکسس تھا, ان کا کنیکشن تھا. انہوں نے جان بوجھ کے ایک دن اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا وہاں آئی جی آفس نے, اور وہاں ان کو رکھا گیا, اور اس کے بعد ان سے بامر مجبوری سائن کرائے گئے, جس کے اوپر یہ ایف آئی آر درج ہوئی. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہی منسٹر کی شو کرتی ہے کہ یہ ذاتی بنیاد پر یا پولیٹیکل بیسس پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے ہمارا ایک وکیل شہید ہوا ہے, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو پلیز سر.